أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ رمضان میں رمضان المبارک کے فضائل اور روزہ رکھنے کے مسائل بیان کیے جائیں. چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا بیان ہم ابھی سے شروع کیے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، اور اس کا سبب بھی بیان کیا گیا تاکہ تم گناہوں سے بچو، یعنی کہ تم گناہوں سے بچ کر کے نیک اور پرہیزگار ہو جاؤ. بے شمار حدیثیں بھی رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے حضرت نے ذکر کی ہیں. ایک حدیث پاک ہم ذکر کر دیتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضرات محترم، روزہ کیا ہے، یہاں سے اس کے مسائل بیان کریں گے. فرماتے ہیں کہ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے، جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے. یعنی کہ عبادت کی نیت سے روزہ رکھے اور صبح صادق وہ فجر کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے آفتاب غروب ہونے تک، یعنی سورج ڈوبنے تک قصداً کچھ کھائے پیے، اس سے باز رہنا، اور جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان سے بھی روکنے کا نام روزہ ہے. بہت سے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، مسئلے ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں. تو میاں بیوی کے ساتھ جو اسلام نے آپ پر حق رکھا ہے، جو جائز کام ہے، وہ جائز کام بھی روزہ رکھنے کی حالت میں ممنوع ہے. بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. قطعاً نہیں. روزہ جو آپ روزہ کھول لیا آپ نے رات میں، اب آپ آزاد ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں ان کاموں سے باز رکھنے کا نام بھی روزہ ہے. روزے کے 3 درجے ہیں. ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ میں کھانے پینے جماع سے روکنا ہے. عام لوگوں کا ایک روزہ. 3 درجے بتا رہے ہیں. عام لوگوں کا روزہ ہے، تو عام لوگوں کا جو روزہ ہے وہ عام لوگ ہم ہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے پیٹ کو بچا لیتے ہیں، کھانے پینے سے باز رہتے ہیں. یہ ہم عام لوگوں کا روزہ ہے. دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ، یعنی کھانے پینے کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا. یعنی جو خاص لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، وہ کھانے پینے سے تو باز رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان بھی گناہ
اور انہوں نے اعتکاف کر لیا اور پھر عید کا چاند دیکھنے کے بعد شب عید میں بھی رات بھر گزارا اور عید کے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آئے. یہ خواص الخاص کا روزہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں. ایک روزہ یہ ہے کہ فرض ہے آپ پر رکھنا ہے, ایک روزہ یہ ہے کہ واجب ہے, ایک روزہ یہ ہے کہ نفل ہے, ایک روزہ یہ ہے کہ مقروض تنزیلی ہے, ایک روزہ یہ ہے کہ مقروض تحریمی ہے. اب یہ 5 قسموں کو جاننا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اب جو پہلا جو درجہ بتایا گیا فرض, تو فرض اور واجب جو بتایا گیا, تو فرماتے ہیں کہ فرض و واجب بھی 2 طرح کے ہیں, 2 قسمیں ان کی بھی ہیں. ایک معین ہے, وہ غیر معین ہے. فرض معین جیسے ادائے رمضان کا مہینہ آ گیا, آپ اس کے روزوں کو رکھ رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں, آپ کا یہ روزہ فرض معین کہلائے گا. فرض غیر معین جیسے کہ قضاء رمضان میں رمضان کا روزہ کسی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے آپ سے چھوٹ گیا, بیمار پڑ گئے یا سفر وغیرہ میں گئے, چھوٹ گیا, اب اس کو عید بعد جب آپ اس کی قضا کریں گے تو یہ روزہ فرض غیر معین کہلائے گا جیسے قضاء رمضان. اور روزہ کفارے کا بھی روزہ فرض غیر معین کہلائے گا. واجب معین جیسے نذر معین, واجب غیر معین جیسے نذر مطلق. واجب معین جیسے نذر کہتے ہیں منت ماننا. بہت سے لوگ منت مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے, تو یہ نذر ہے. اب نفل کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو نفلی روزے ہیں ان کی بھی 2 طرح کے ہیں. نفل 2 ہیں, نفل مسنون, نفل مستحب. جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ نمی کا بھی, اور ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں, ہر مہینے کی اردو تاریخ میں 13 14 اور 15 کو بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور عرفہ کا روزہ, عرفہ یہ کون سا عرفہ ہے؟ جو عرفہ حج کے موقع پر قربانی سے 1 دن پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ عرفہ ہے, وہ عرفہ. اور یہ جو شب برات سے پہلے جو عرفہ کہا جاتا ہے, یہ عرفہ من گھڑنت ہے. اس عرفے کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ اپنا بنایا ہوا خود ساختہ عرفہ ہے. اس کا نام عرفہ دے دیا گیا. اس عرفہ کی شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی مقام ہو. تو فرماتے ہیں عرفہ کا روزہ یعنی وہی نویں ذی الحجہ کا روزہ, پیر اور جمعرات کا روزہ. تو شبہ کے دن روزہ رکھتے ہیں لوگ, جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں. شش